بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں، لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے، تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانور کے تھن کے دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جب ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا، لہٰذا میرے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو ایسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے، بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے
والے ہیں۔ جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ دو آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے دو آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ ایمن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت و الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں، مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیں۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں باہر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی
بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاقی، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارساں اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فسق و فجور، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔